खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हेडलाइंस आपने जानी और अब इलाकाई खबरें। साबिक सूबाई वजीर सनतो तिजारत और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डीजी खान के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने मुलाकात की। मुलाकात में ज़राअत की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने अपने वसाइल का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया है ताकि तरक्की का पहिया तेजी से चले। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बताया कि हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से इस साल रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट हुई, जिसकी बुनियादी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शर्राए सूद में कमी और हुकूमत की तरफ से सनतों के लिए बिजली के निर्खों में कमी है। हुकूमत के ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। इसी पॉलिसी की बदौलत इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने मजीद कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क का कारोबारी तबका वज़ीर आज़म इमरान खान की हाउसिंग स्कीम में भरपूर तरीके से हिस्सा ले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी के जज्बा खिदमत खल्क को सराहते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क को आप जैसे रोशन ख्याल और समाज दोस्त अफराद की ज़रूरत है। मंडी बहाउद्दीन ताजरों का पुलिस के खिलाफ कॉलेज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिदीन की टायर जलाकर पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ नारेबाजी। ताजिर तंजीमों ने THQ अस्पताल के क़याम के मुतालबे पर शटर डाउन हड़ताल की, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी और बाजारों में रिक्शे के जरिए हड़ताल के ऐलानात किए। पुलिस एहलकार रिक्शा पकड़कर थाने ले गए, ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन से ताजिरों का पुलिस के खिलाफ कॉलेज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की टायर जलाकर पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ नारेबाजी। ताजिर तंजीमों ने THQ अस्पताल के क़याम के मुतालबे पर शटर डाउन हड़ताल की कॉल, बाजारों में रिक्शा के जरिए हड़ताल के ऐलानात। पुलिस एहलकार रिक्शा पकड़कर थाने ले गए, ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में ताजिरों का पुलिस के खिलाफ कॉलेज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की टायर जलाकर पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ नारेबाजी। ताजिर तंजीमों ने THQ अस्पताल के क़याम के मुतालबे पर शटर डाउन हड़ताल की कॉल, जबकि बाजारों में रिक्शा के जरिए हड़ताल के ऐलानात भी किए गए। पुलिस एहलकार रिक्शा पकड़कर थाने ले गए, ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में ताजिरों का पुलिस के खिलाफ कॉलेज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिदीन की टायर जलाकर पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ नारेबाजी। ताजिर तंजीमों ने THQ अस्पताल के क़याम के मुतालबे पर शटर डाउन हड़ताल की कॉल, बाजारों में रिक्शा के जरिए हड़ताल के ऐलानात। पुलिस एहलकार रिक्शा पकड़कर थाने ले गए, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मंडी बहाउद्दीन से हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर अवान। जी मुदस्सर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, ये मंडी बहाउद्दीन में कॉलेज चौक में ताजरों की जानिब से जो है ये एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जिसमें मुजाहिरीन ने जो है वो टायर जलाकर पुलिस के जो नारवा रवैये के खिलाफ है वो एहतजाजी मुजाहरा किया है। ताजिर तंजीमों ने जो है वो यहाँ पे THQ अस्पताल के क़याम के मुतालबे पर जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जो बुध को है वो कॉल भी दे रखी है, जिस पर रिक्शा ड्राइवर के जरिए जो है हड़ताल के ऐलान जो है वो बाजार के अंदर जो है वो करवाए जा रहे थे। जबकि जो पुलिस एहलकार है वो रिक्शा और जो रिक्शे का जो ड्राइवर है उसको पकड़कर जो है वो थाने ले गए, जिस पर ये एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। यहाँ पे जो ताजिर तंजीमें हैं उनकी जानब से शहरियों के इज्तिमाई तौर पर जो मसला है उस पर आवाज उठाने पर जो है ये कार्रवाई की गई है, ऐसा जो मुजाहिरीन है उनका ये कहना था। जबकि जब पुलिस से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि रिक्शा पर जो है वो साउंड सिस्टम लगाकर जो है वो साउंड सिस्टम एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिस पर ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। जबकि मुजाहिरीन का अभी जो है यही मुतालबा है कि पुलिस जो है वो रिक्शा को छोड़ दे और ड्राइवर को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए, तो ये एहतजाजी मुजाहिरा जो है इसको खत्म किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए।
تھانہ فیروز والا کے علاقے ونڈالہ دیال شاہ میں 14 سالہ بچی اغوا، پولیس کارروائی سے گریزاں، ورثا کا احتجاجی مظاہرہ، بچی کو بازیاب کروانے کا مطالبہ۔ تھانہ فیروز والا کے علاقے ونڈالہ دیال شاہ میں 14 سالہ بچی 17 روز سے لاپتہ، ورثا کا احتجاجی مظاہرہ۔ ورثا کا کہنا ہے کہ پولیس مقدمہ درج کرنے کے لیے بھی رشوت مانگ رہی ہے، جبکہ ریڑھی لگا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ بچی کو بازیاب کروایا جائے، تھانہ میں کوئی ایماندار آفیسر تعینات کیا جائے تاکہ غریب عوام کی بھی داد رسی ہو سکے۔ بھکر سے تعلق رکھنے والے 2 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھکر کے 2 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹر کے عہدہ پر ترقی۔ انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں انسپیکٹر محمد نواز شاہد، انسپیکٹر محمد نذیر ران شامل ہیں۔ ڈی پی او بھکر رانا طاہر رحمان خان نے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی۔ ڈی پی او بھکر رانا طاہر رحمان خان، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن محمد اصغر نے افسران کو انسپیکٹر کے بیج لگائے۔ ڈی پی او بھکر نے افسران کے محکمہ پولیس کے لیے خدمات کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیصل آباد میں برتن ٹوٹنے پر مالکان کا گھریلو ملازمہ پر ڈنڈوں سے تشدد، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد کے مقامی اسلحہ ڈیلر عثمان اور اس کی بیوی آسمہ نے ڈنڈوں سے تشدد کر کے گھریلو ملازمہ کو شدید زخمی کر دیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق متاثرہ بچی کی ٹانگوں، بازوؤں اور کمر پر شدید چوٹوں کے نشان پائے گئے۔ تھانہ بٹالہ کالونی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ٹی وی ٹوڈے نے جگایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا، تجاوزات بارے خبر نشر ہونے پر بلدیہ عبدالحکیم کی دوڑیں لگ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر آقا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ٹاؤن کمیٹی عبدالحکیم کی جانب سے چیف آفیسر محمد حسین بنگش کی قیادت میں انسداد تجاوزات آپریشن کر کے عرصہ دراز سے قائم عارضی اور پختہ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ چیف آفیسر محمد حسین بنگش کی قیادت میں ہونے والے اس آپریشن کو ٹاؤن کمیٹی کے عملے نے بھاری مشینری کے ہمراہ حصہ لیا۔ بہاولپور ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز کی ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے اور حل کے احکامات بھی جاری کیے۔ بہاولپور ڈی پی او آفس میں حسن مشتاق سکھیرا کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز کی کھلی کچہری، عوامی مسائل سنے۔ ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز نے کہا کہ ہم نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ عام آدمی کی دہلیز تک انصاف کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی او پارلیمانی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ عمر آفتاب ڈھلو نے نارنگ منڈی اور گردنواں میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ زیر تکمیل منصوبوں پر کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ پارلیمانی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ عمر آفتاب کا کہنا تھا کہ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے۔ حلقہ میں ترقیاتی کام بر وقت مکمل کیے جائیں گے۔ سیوریج کے دیرینہ مسئلہ کے حل کے لیے ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی تھانہ سٹی جلال پور پیروالا میں کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سن کر حل کے احکامات جاری کیے۔ ایس ڈی پی او جلال پور پیروالا، ایس ایچ او سٹی تھانہ محمد صابر، ایس ایچ او صدر محمد ارشد بھٹی اور تفتیشی افسران بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ تاجر برادری، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت سائلین کی بڑی تعداد کھلی کچہری میں شریک ہوئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان نے کھلی کچہری میں آنے والے تمام سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے مناسب احکامات بھی جاری کیے۔ اوباڑو وابڈا کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی جانب سے آفس کی تالہ بندی اور احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اوباڑو میں ممکنہ نجکاری کے خلاف ورکر یونین کی تالہ بندی ہڑتال کی گئی۔ چیئرمین غلام اکبر رند نے کہا کہ موجودہ حکومت وابڈا کی نجکاری کا فیصلہ فوری طور پر واپس لے۔ موجودہ حکومت کے آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، جس سے ملازمین طبقہ انتہائی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ وابڈا ملازمین کی تنخواہوں میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے، ہمارے جائز مطالبات فوری طور پر منظور کیے جائیں، وگرنہ ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ نواب شاہ قومی شاہراہ پر پاناما بورڈ کے قریب موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے کار الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نواب شاہ قومی شاہراہ کے ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس کے قریب موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے کار الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے، جبکہ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
شیخوپورہ میں پولیس کی کارروائی، معمر شخص نے 7 کلو افیون برآمد کر لی، پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ شیخوپورہ ہرن مینار انٹرچینج پر معذور بن کر منشیات اسمگلر معمر شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ CIA پولیس کے مطابق گرفتار ملزم غیرت خان بھیس بدل کر خیبر ایجنسی سے دوسرے اضلاع میں منشیات اسمگل کرتا تھا۔ پولیس نے برآمد کی جانے والی منشیات کی مالیت لاکھوں روپے بتائی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھکر سید موسیٰ رضا نے محکمہ ایجوکیشن میں کلاس 4 میں بھرتی ہونے والے افراد کا مبینہ طور پر کرپشن کے شعبہ میں آرڈر کینسل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ DC بھکر کا کہنا تھا کہ کرپشن میں ملوث افراد کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی ایجوکیشن میں کلاس 4 کو کوئی آرڈر ایشو نہیں ہوگا۔ یہ ہماری کلاس 4 کی جو اپائنٹمنٹس تھیں اس کا ہم نے ایڈ دیا تھا نومبر میں، انٹرویوز ہوئے تھے، پھر یہ میرے سامنے آیا تھا کہ انلیگل طور پہ اس کے اپائنٹمنٹ آرڈر ایشو کیے گئے، کینسل کروا دیے تھے ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے انکوائری بٹھا دی ہے، اس میں پتہ لگ جائے جو آفیشلز یا آفیسرز انوالو ہیں کرپشن کے حوالے سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ جب تک یہ انکوائری مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی کلاس 4 ایجوکیشن میں ہے وہ آرڈر ایشو نہیں ہوگا، اور جو کسی کا اگر ایشو ہوا بھی ہوگا تو وہ انلیگل ہے۔ دوسرا جہاں تک ہیلتھ کے حوالے سے ہے تو اس کی کلاس 4 کی بھرتی بھی ان پروسیس ہے، وہ بھی ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اپائنٹمنٹ کی جائے گی۔ جو ایجوکیشن میں ہماری یہ جو اس طرح کے سامنے آئے جس پہ CO صاحب نے کینسل بھی کیے ہیں، اس میں ہم نے پروب کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے وہ ADCG صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اسے، اور ممبر جو ہے ہمارے DD کالجز ہیں اور 7 DMO صاحب ہیں۔ تو ود ان 10 days ان کی جو فائنڈنگز آتی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں RPO محمد فیصل رانا کے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کہتے ہیں کہ کھلی کچہری میں عوام نہیں پولیس افسران عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میرے سمیت ہر پولیس آفیسر اور اہلکار قانون پسند عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ RPO DG خان محمد فیصل رانا نے کہا کہ قانون شکنوں سے کسی قسم کا تعلق، رابطہ یا سہولت کاری انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ پولیس آفیسر کے سامنے رکھے جانے والی درخواست اس کے لیے امتحان ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں لگائی گئی کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ RPO فیصل رانا نے کہا کہ پولیس میں جس اکٹھ کو کھلی کچہری کا نام دیا گیا ہے وہ دراصل پولیس والوں کی قانون پسند عوام کے سامنے ایک جواب دہی ہے۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی اسپتال مانگا رائے ونڈ روڈ کے زیر اہتمام مختلف فیکٹریز میں کرونا اور ڈینگی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ MS ڈاکٹر عمران علی راٹھو کا کہنا تھا اس موقع پر کہ ڈینگی اور کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور علاج کے حوالے سے پیناڈول گولی کے استعمال اور اسپتال میں جلد رجوع کریں۔ اس طرح سے سب کی صحت کا خیال رکھیے۔ چکوال کی تحصیل تلا گنگ میں نیشنل پارک میں ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ افتتاح وزیر اعظم کی معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کیا۔ منصوبہ کے تحت انفارمیشن سینٹر وفاقی اور صوبائی حکومت کے اشتراک اور UNDP کے مالی تعاون سے قائم کیا گیا ہے، جس پر 12 ملین روپے کی لاگت آئی ہے اور اس کو سیاحتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سیکریٹری فارسٹ وائلڈ لائف اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف، ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل فارسٹ پنجاب شاہد رشید امان، ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم، DG وائلڈ لائف سید طاہر رضا ہمدانی اور دیگر متعلقہ افسران اور علاقہ کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ جعفر آباد میں وابدہ ملازمین مہنگائی اور نجکاری کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے ریلی نکال کر قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور وابدہ کی نجکاری کے خلاف جعفر آباد میں آل پاکستان وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ڈیرہ الیار میں وابدہ ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے نجکاری اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ریلی بھی نکالی اور سندھ بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں CEO تعلیم SN فرید، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طارق ڈھلو سمیت محکمہ ہائی وے، بلڈنگ اور دیگر اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طارق ڈھلو کی جانب سے ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کو جاری ترقیاتی اسکیموں کے سلسلہ میں بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ تمام متعلقہ افسران ترقیاتی کاموں کی نگرانی خود کریں، بہترین میٹیریل استعمال کیا جائے، کوالٹی چیکنگ کے بغیر ٹھیکیداران کو رقم کی ادائیگی ہرگز نہ کی جائے۔
ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز غریب خاندان کے لیے مسیحا بن گئے۔ شہری کے گھریلو حالات سے پریشان خاندان کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر نے 5 بچوں کے باپ گل کو خاندان کے ہمراہ اپنے آفس مدعو کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے کے ساتھ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ انہوں نے شہری کے لیے باعزت روزگار کا مواقع فراہم کرتے ہوئے سرکاری ملازمت کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کروائی۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ پبلک ہیلتھ کو ضروری کارروائی کے بعد تقرر نامہ تیار کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جناب نگر کی گورنمنٹ فضل عمر ہائی اسکول کی ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر DDHO نے متعلقہ کلاس روم کو سیل کر دیا۔ جناب نگر کے محلہ بشیر آباد میں موجود گورنمنٹ فضل عمر ہائی کی پرائمری کلاس کی ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ مثبت نکل آیا، جس پر DDHO لالیاں ڈاکٹر شفقت الرحمان نے کلاس روم کو سیل کر دیا۔ اسکول کے سٹاف ممبر اور چند طلبہ کے کرونا سیمپل اکٹھے کر لیے۔ DDHO کا کہنا ہے کہ چند دن بعد چھوٹے بچوں سے اسکول آنا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کلاس روم کو سیل کیا گیا ہے۔ شیرگڑھ رینالہ خرد تحصیل بار ایسوسی ایشن نے ملک خرم شہزاد کو میڈیا ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ صدر تحصیل بار چودھری محمد اعظم جٹ نے کہا، صحافت ایک مقدس پیشہ ہے۔ رینالہ جرنلسٹ نے ہمیشہ عوامی ایشو کو اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ رینالہ خرد تحصیل بار ایسوسی ایشن نے ملک خرم شہزاد کو میڈیا ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ وکلاء، سیاسی اور سماجی اور صحافی برادری کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سرگودا میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں کا بغیر نوٹس دیے غیر قانونی طور پر میٹر اتارنے پر محکمہ وابڈا کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی کی۔ دیکھتے ہیں مہر عثمان کی اس رپورٹ میں۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی خیابان نوید کے ایگزیکٹو بلاک میں رہائش پذیر اوورسیز پاکستانیوں نے محکمہ وابڈا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پہلے وابڈا نے 30 سے 40 ہزار روپے رشوت وصول کر کے بجلی کے میٹر نصب کیے، ہم سے باضابطہ طور پر درخواستیں وصول کی، سروے رپورٹ جاری کی، بعد ازاں ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے اور کچھ عرصہ بعد خود ہی میٹر اتارنے آ گئے۔ حالانکہ بجلی میٹر کنزیومرز کی مالکیت ہوتا ہے اور اب محکمہ وابڈا کی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ غیر منظور شدہ علاقہ ہے۔ میں خیابان نوید سوسائٹی کا رہائشی ہوں۔ 2 دن پہلے یہ وابڈا والے ہمارے ٹاؤن میں آئے ہیں اور میں آفس میں تھا، مجھے اطلاع ملی کہ وہ انلیگل طور پہ میٹر اتار رہے ہیں، تو یہ بالکل سوسائٹی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پہلے سوسائٹی والے بہت ساری تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ ایک تو مولانا اسلم نبوی صاحب جو نون لیگ کے سابقہ میئر تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، سوسائٹی کو ڈیولپ کیا، لیکن اب یہاں کوئی سہولیات نہیں دی گئی۔ یہاں سارے لوگ کروڑوں روپے لگا کے بیٹھے ہیں، مکان بنا کے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف تو حکومت کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف وابڈا کا عملہ ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ ہماری ٹی وی ٹوڈے کے توسط سے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ ہمارے واقعہ کا فلفور نوٹس لیتے ہوئے ہماری وابڈا کے کرپٹ عملہ سے جان چھڑائی جائے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ ماہر عثمان، ٹی وی ٹوڈے۔ چشتیہ انتظامیہ سیوریج کا نظام فعال کرنے میں بری طرح ناکام۔ سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل، انتظامیہ خوابی خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ شکایت کرنے کے باوجود بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ محکمہ ہیلتھ بھی بات سننے سے انکاری، ٹال مٹول کر کے سب اچھا کی رپورٹ میں مصروف، جبکہ عوام سراپے احتجاج ہیں۔ چشتیہ میں محبوب کالونی، مہاجر کالونی اور بھٹا کالونی سمیت شہر بھر میں سیوریج کے گندے پانی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ علاقہ مکین گندا پانی گھروں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سدے بات کرنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ چشتیاں کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سرگودا میں ڈویژنل چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایات سیل حسن انعام براچا نے کہا کہ حکومت ہر خاندان کو گھر کی فراہمی یقینی بنانے کے مشن پر عمل پیرا ہے۔ نجی شعبہ کے اشتراک کے بغیر وزیر اعظم کا ہر خاندان کے لیے اپنا گھر کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ سراجیہ ریل اسٹیٹ اینڈ انویسٹمنٹ دفتر کلب روڈ کی افتتاحی تقریب کی صدارت چیئرمین شالیمار گروپ ملک خضر حیات امان نے کی۔ تقریب میں CEO سراجیہ ریل اسٹیٹ عثمان پراچا، ڈائریکٹر سیل اینڈ مارکیٹنگ محسن خان بلوچ، ڈائریکٹر مارکیٹنگ شالیمار گروپ ملک فاروق حیات امان، ڈائریکٹر سیل شالیمار گروپ ملک جہانزیب امان سمیت سرگودا کی کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
आरपीओ डीजी खान फैसल राना का एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल का दौरा, स्कूल में होने वाली हालिया तामीर व मुरम्मत का जायजा लिया। आरपीओ डीजी खान फैसल राना का कहना था कि पुलिस एक खानदान है, पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के मुस्तकबिल का फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। खानदान के सरबराह की हैसियत से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को वही आला तालीम दिलवाने का पाबंद हूँ जिससे मेरे अपने बच्चे आरास्ता हो रहे हैं। पुलिस एहलकारों और अफसरान के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन तरीन बनाने के लिए जो कुछ भी कर सका जिम्मेदारी और इबादत समझकर करूंगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। कबीरवाला में सब डिवीजन सराय की हदूद से चोर रात की तारीकी में 2 ट्रांसफार्मर्स ले उड़े। सब डिवीजन सराय सिद्धू की एसडीओ ने अपनी मुद्दत में ट्रांसफार्मर्स चोरी की एफआईआर दर्ज करवा दी। देखते हैं कबीरवाला से मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना की इस रिपोर्ट में। सब डिवीज़न सराय सिद्धू में थाना सराय सिद्धू की हदूद से चोर रात की तरीके में 2 ट्रांसफार्मर ले उड़े, जिस पर अहले इलाका ने सब डिवीज़न सराय सिद्धू गेट ऑफिस के सामने धरना दिया, जिस पर एसटीओ सब डिवीज़न सराय सिद्धू साकिब निसार मौका पर पहुंच गए और इलाका मकीनों को 24 घंटों के अंदर अंदर नए ट्रांसफार्मर की तनसीब का वादा किया और थाना सराय सिद्धू में ट्रांसफार्मर चोरी की एफआईआर भी दर्ज करवा दी। इस मौका पर शहरियों का कहना था, राती साडा ट्रांसफार्मर चोरी हो गया जी, सारी परेशान है जवाम, सारे गरीब हैं, छोटे दिहाड़ियाँ से वजह शाम को वापस आते लगा साढ़ा घर में नलका ही कोई नहीं, मेहरबानी करके कल तक साढ़ा ट्रांसफार्मर लगा जाए। राती आज रात को साढ़े को ट्रांसफार्मर लै गए जी, असी बड़े परेशान हैं जी, साढ़े घर पानी कोई नहीं, साढ़े घर लाइट का ही नहीं, साढ़े घर मेहरबानी करके तो ट्रांसफार्मर को सारा जो है वो पानी की भी तंग है, गरीब आदमी हैं, छोटे कारोबार वाले कारोबार की भी तंग है, बड़ी परेशान है, मेहरबानी करके सारा ट्रांसफार्मर लाया जाए। जी जैसा कि आपने सुना कि इनका ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, शहरियों ने कहा कि हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी जब बात हुई एसडीओ सराय सिद्धू साकिब निसार से, तो उनका कहना था कि हमने चोरी की एफआईआर दर्ज करवा ली है, इंशाल्लाह हम कल 11 बजे तक इनको नया ट्रांसफार्मर दे देंगे। तो कैमरामैन जिशान इस्माइल के साथ मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना। आरपीओ डीजी खान फैसल राना का एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल का दौरा, स्कूल में होने वाली हालिया तामीर व मुरम्मत का जायजा लिया। आरपीओ डीजी खान फैसल राना का कहना था कि पुलिस एक खानदान है, पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के मुस्तकबिल का फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। खानदान के सरबराह की हैसियत से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को वही आला तालीम दिलवाने का पाबंद हूँ जिससे मेरे अपने बच्चे आरास्ता हो रहे हैं। पुलिस एहलकारों और अफसरान के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन तरीन बनाने के लिए जो कुछ भी कर सका जिम्मेदारी और इबादत समझ कर करूँगा। और अब खबर यह है कि कला दीदार सिंह में गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड पर मुसाफिर बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसा में एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कला दीदार सिंह में गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड अगुचक के करीब मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसा में एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 13 साला हमजा के नाम से हुई है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला मालाकंड तहसील दरगई वापडा पेस्को के मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की क़यादत डिवीजनल चेयरमैन जावेद खान और जनरल सेक्रेटरी तारिक अजीम कर रहे थे। सब डिवीजन चेयरमैनों में नूरजाद खान, जबकि हाशिम खान, खान मोहम्मद, शेर मोहम्मद, नवाब अली खान, एजाज खान, एहसान सुहेल, हयात मोहम्मद खान और दीगर वापडा मुलाजमीन मौजूद थे। मुकर्रीन में तारिक खान, अमजद इस्लाम, अमीर रज़ाक, अमीर खान मोहम्मद और जावेद खान शामिल थे। मेहराबपुर में 2 दिन पहले हेस्को मुलाजिम और यूनियन के सरबराह शाहिद समूह के घर चोरी के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों और वापदा एहलकारों के पुलिस स्टेशन के सामने धरना। मेहराबपुर में हेस्को यूनियन के सरबराह और मुलाजिम के घर 2 दिन कबल चोरी होने और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ इलाका मकीनों और वापदा के एहलकारों का पुलिस स्टेशन के सामने धरना। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस फौरी तौर पर सामान बरामद करवा के जिसकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए है। शहदादकोट के करीब कबूल सईद खान के नवाही इलाका के चीपुल के गांव खुदादाद खोसू में आतिशज़दगी, बाल मवेशी समेत कीमती चीज़ें जलकर खाकसर। मुतासिर खानदान खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कच्चीपुल के गांव खुदादाद खोसू में मेहनतकश अलहदाद और अनवर खोसू के घरों में आग इस वक्त भड़क उठी जब घर के खानदान सो रहे थे, जबकि खाना पकाने के बाद आग की मामूली चिंगारी रह जाने के बाद आग अचानक भड़ी उठी। आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। माल मवेशी समेत कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया।
नौशहरो फेरोज में भरिया रोड पक्का चांग लिंक रोड पर ट्रैक्टर ट्राली ने बच्चे को रोन डाला। बच्चा जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। भरिया रोड पक्का चांग लिंक रोड पर गांव पप्पू मजीद अन्नू का रिहायशी 11 साल बच्चे को ट्रैक्टर ने रोन डाला। बच्चा जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। ड्राइवर मौका से फरार। बच्चे की लाश घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। थल मस्जिद में पढ़ने वाले तालिब इल्म पर इमाम का वहशियाना तशद्दुद। बच्चे की टांग टूट गई। बच्चा अस्पताल मुंतकिल। बुरसा का इंतजामिया से कार्रवाई की अपील। थल थाना ए सेक्शन रोड पर वाक़िया मस्जिद के इमाम सज्जाद सोमरो ने बच्चे मोहम्मद जैन को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चे की टांग टूट गई। मोहम्मद जैन माजूरी का शिकार हो गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि मस्जिद के इमाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। मौसम सरमा की सौगात। सोहांजना दीगर इलाकों की तरह मुजफ्फरगढ़ के दही इलाकों में शहरी सोहांजने को खाने में लुत्फ अंदोज होते हैं। गर्म तासीर के बायस इसे खूब खाया जाता है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से बिलाल हाशमी। मौसम सरमा की आमद के साथ मुजफ्फरगढ़ की मशहूर सौगात सुहांजना देहात की मशहूर सौगात मानी जाती है। देहात में इसको दिलचस्पी से खाया जाता है। दीगर इलाकों की तरह मुजफ्फरगढ़ के दही इलाकों में शहरी सुहांजना को खाने में लुत्फ अंदोज होते हैं। गर्म तसीर के बायस इसे खूब खाया जाता है। इसकी मांग में इजाफा होने लगा। एक शहरी ने कहा, सुहांजना देहात दी मशहूर सुहागात है। इको पकावन वास्ते 3 तो 4 घंटे लगते हैं। बड़ा लजीज पकते, उनके बाद बड़ा जायका आंदे और बड़ी ताकत वाली शय है भाई। एक शहरी ने कहा, इसको पकाने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। अगर इसमें चिकन डाला जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ टीवी। खुशाब वाबड़ा की निजकारी के खिलाफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा को किसी सूरत भी प्राइवेट नहीं होने देंगे। खुशाब फेस्को हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन वर्कर्स ने मुकम्मल हड़ताल करते हुए एहतजाज किया। वर्कर्स का कहना था कि हुकूमत को आगाह कर रहे हैं कि किसी सूरत में महकमे वाबड़ा की निजकारी नहीं होने देंगे। इस मौका पर चेयरमैन मलिक फतेह मोहम्मद अवान, जनरल सेक्रेटरी सैयद हामिद हमीद शाह, यूथ विंग चेयरमैन बिलाल पाशाह ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान महकमे बिजली और दीगर इदारों की निजकारी रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अवामी तहरीक आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सदर अवामी तहरीक काजी मोहम्मद शफीकुर रहमान का जनरल बॉडी के मुशावरती इजलास से खिताब। अलबरदारी की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर अवामी तहरीक काजी मोहम्मद शफीकुर रहमान ने कहा कि अवामी तहरीक पाकिस्तान भर की दीगर सियासी जमातों के मुकाबिल अपना मुनज़्ज़म तंजीमी ढांचा रखती है। और अब खबर यह है कि प्रेम यूनियन नवाबशाह के मजदूरों का रेलवे पुलिस के ASI के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे पुलिस के ASI अरशद नवाज ने मजदूर मोहम्मद नवाज को रेलवे की सरकारी लकड़ी और सरिया ना देने पर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रेम यूनियन के मजदूरों ने मुतालबा किया है कि ASI अरशद नवाज के खिलाफ कार्रवाई करके मजदूर को आज़ाद किया जाए, वरना पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। शीशा फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब को क्राइम फ्री बनाने के लिए पुलिस थाना सिटी आरावाला ने कार्रवाई करते हुए शीशा फरोख्त करके नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले गिरोह को सरखना समेत गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मलिक जमील जफर के मुताबिक मुलजिम काशिफ हुसैन शीशा फरोख्त करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। मियांवाली प्रेस क्लब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हॉल के फर्श की तज़य्युन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। मियांवाली प्रेस क्लब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हॉल के फर्श की तज़य्युन और आराइश के लिए लाखों रुपए मालियत का सामान प्रेस क्लब पहुंचा दिया गया। फर्श पर टाइल्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया। सदर मियांवाली प्रेस क्लब अजहर नियाजी ने बताया कि प्रेस क्लब के फर्श पर टाइल्स लगाने के साथ साथ और भी बहुत से मसाइल हैं जो कि हल करेंगे। हाफिजाबाद महकमा सुई गैस के एहलकारों ने लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। नवाही गांव कोट पनाह में फी मीटर 205,000 रुपये नजराना वसूल करने लगे। रहायशों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सुई गैस मुलाजमीन का कोट पनाह में फी मीटर 2,000 से 5,000 जग्गा टैक्स लगा दिया, जबकि गांव के गरीब लोगों ने से जबरदस्ती पैसे लेने का सिलसिला जारी है। अहले इलाका का कहना है कि गांव के लोग पैसे नहीं देते तो मीटर भी नहीं लगता। सुई गैस अफसरान समेत छोटे मुलाजमीन ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है।
میپکو کی نجکاری کے خلاف تحصیل کوٹ ادو کے تمام میپکو دفاتر میں قلم بند ہڑتال کی گئی۔ کوٹ ادو ڈویژنل چیئرمین محمد عرفان باجوہ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری ظفر خان، ممبر مجلس عامہ اشرف کریم کی سرپرستی میں میپکو کمپلیکس کوٹ ادو میں احتجاج کیا گیا، جس میں تمام ملازمین نے مجوزہ نجکاری کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کی۔ گجر خان کے نواحی علاقے فیصل کالونی مندرہ میں گائے کنویں میں گر گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بحفاظت نکال کر مالک کے حوالے کر دی۔ فیصل کالونی مندرہ کے رہائشی جہانگیر کی گائے قریبی کنویں میں گر گئی، جس پر ریسکیو اہلکاروں کو اطلاع دی گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر 25 فٹ گہرے کنویں سے گائے کو بحفاظت نکال کر مالک کے حوالے کر دیا۔ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ سنو فیسٹیول اختتام پذیر۔ سنو فیسٹیول میں ملک بھر سے 20,000 سے زائد سیاحوں نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں حمداللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی اور ایوبیہ میں 3 روزہ سنو فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ سنو فیسٹیول کے آخری روز سکیننگ آرچری کے مقابلے ہوئے۔ پوزیشن ہولڈرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی تھے۔ 3 روزہ سنو فیسٹیول میں ملک بھر سے 20,000 سے زائد سیاحوں نے شرکت کی۔ ساتھ ہی گلیات میں برف سے سیاح خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ تین روزہ سنو فیسٹیول کے اختتام پر سیاحوں کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے، اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ ونٹر ٹورزم اور ایڈونچر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے گلیار سنو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں پورے پاکستان سے پارٹیسپینٹس آئے ہیں اور یہاں پہ ڈفرینٹ سنو گیمز اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس میں اسکینگ، سنو ٹیوبنگ، آرچری اور اس کے علاوہ ہائکنگ وغیرہ ہم نے کی ہے۔ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں گلیار سنو فیسٹیول میں۔ سب سے پہلے تو we're very very grateful to the government, to the tourism department specifically کہ انہوں نے انیشیٹو لیا۔ بہت ساری ایکٹیویٹیز یہاں ہیں۔ ہم یہاں فیسٹیول پہ آئے ہوئے ہیں اور موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور سارے میرے فرینڈس وغیرہ آئے ہوئے ہیں، خوب انجوائے ہو رہا ہے۔ خوبصورت نظاروں کو ایک طرف تو کیمروں کی آنکھ میں محفوظ کیا گیا تو دوسری جانب چیئر لفٹ کے مزے لیتے رہے برف میں سیاحوں نے خوب ہلا گلا کیا اور ایک دوسرے پر برف کے گولے بھی پھینکتے رہے۔ حمداللہ خان، ٹی وی ٹوڈے، ایوبیہ، ایبٹ آباد۔ صادق آباد میں مقامی تائیکوانڈو اکیڈمی کے زیر تمام بچوں کے بیلٹ پروموشن ٹیسٹ کی تقریب تحصیل بھر سے اسٹوڈنٹس کے علاوہ شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ دیکھتے ہیں صادق آباد سے قمر رفیق کی اس رپورٹ میں۔ آج صادق آباد میں فارغ تائیکوانڈو اکیڈمی کے زیر اہتمام بچوں کے بیلٹ پروموشن ٹیسٹ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائٹ سے یلو، یلو سے گرین اور بلو سے ریڈ بیلٹ کے ٹیسٹ لیے گئے۔ بیلٹ پروموشن ٹیسٹ میں فارغ تائیکوانڈو اکیڈمی کے تمام سٹوڈنٹس نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آج ہمارے اس جمنیزیم کے اندر بچوں کی بیلٹ پروموشن ٹیسٹ کی تقریب تھی، جس میں یلو سے وائٹ بیلٹ میں 8 بچوں نے شرکت کی اور الحمدللہ 8 کامیاب ہوئے۔ گرین میں جو ہے ایک بچہ بلو کی طرف کامیاب ہوا، بلو سے ریڈ کی طرف 6 بچوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ ٹیسٹ بچے جب اپنا سلیبس مکمل کرتے ہیں اس کے بعد کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ چیک کیا جا سکے کہ بچے کس لیول پہ اور کس معیار پہ جا رہے ہیں۔ فارغ تائیکوانڈو اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والے ٹیسٹ میں شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے بیلٹ پروموشن ٹیسٹ میں پاس ہونے والے طلباء میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے۔ ٹیسٹ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے اسٹوڈنٹس کو مہمان خصوصی شکیل یوسف صاحب نے مبارکباد پیش کی۔ صحت مند معاشرے کے لیے گراؤنڈز کا آباد ہونا بہت ضروری ہے۔ تائیکوانڈو مارشل آرٹ میں نہ صرف اسٹوڈنٹس کی جسمانی تربیت کی جاتی ہے بلکہ ان کو ذہنی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ قمر رفیق، ٹی وی ٹوڈے، صادق آباد۔ ڈرب مہر شاہ کے قریب چنڈو مستی میں سید جلال شاہ بخاری کا سالانہ عرس مبارک ملک بھر سے مریدین نے شرکت کی۔ درگاہ ڈرب مہر شاہ حضرت پیر مؤہر شاہ جیلانی کے صاحبزادے پیر سید حسین شاہ جیلانی درگاہ جلال شاہ کی گادی نشین سید یار شاہ بخاری، سید حبدار شاہ بخاری سمیت عقیدت مندوں اور مریدوں نے مزار پر چادریں چڑھائیں۔ ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ عرس مبارک کے موقع پر سید حسین شاہ جیلانی، سید یار شاہ بخاری، رئیس غلام شبیر مری نے کہا کہ سندھ اولیاء بزرگوں کی سرزمین ہے۔ سندھ نے
امن پیار رواداری کا درس دیا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ بزرگ کو دیے ہوئے پیغامات پر چل کر اپنی زندگی گزارے۔ تحصیل ناروں میں دو تحصیلوں کو آپس میں ملانے والی مین سڑک نارا ٹہری روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار۔ سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے آمد و رفت میں علاقہ مکینوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہونے کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ ستم یہ ہے کہ سڑک کنارے بڑے بڑے گڑھے بھی بنے ہوئے ہیں جو کسی بھی بڑے واقعے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں اور کئی واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری تحصیل قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں پر گیس تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ گڈو پاور پلانٹ اور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی ممکنہ نجکاری کے خلاف ملازمین نے دھرنا دے دیا۔ یونین رہنما ریجنل چیئرمین الجنو مستوئی اور شمس الدین سولنکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وابڈا کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے، ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ اور موجودہ حکومت نے 1 کروڑ نوکریوں کے اعلان کیا، لیکن وہ بھی ہمیں بے روزگار کرنا چاہتی ہے۔ اگر پاور پلانٹ کی نجکاری ہو گئی تو بجلی بھی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ کشمیر میں لٹیرے بے لگام چور گھر سے لاکھوں روپے نقدی اور سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کشمیر کے نواحی علاقے میں سینئر ٹیچر دائم الدین سومرو کے گھر سے سونے کے زیورات اور نقدی 1,20,000 روپے چوری کر کے فرار ہو گئے۔ حاجی قائم الدین سومرو نے کہا، ہمارے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ کراچی گئے ہوئے ہیں، مکان بند تھا۔ کشمیر کی گنجان آباد اور DSP ہیڈ کوارٹر کے گھر کے پیچھے چوری کرنا ایک بہت بڑا سوال کا نشان ہے۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے کارروائی شروع کر دی۔ کالے کی منڈی کے نواحی گاؤں کوٹ قاسم میں رکشہ پر نہ بٹھانے کی رنجش پر نوجوان رکشہ ڈرائیور کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کالے کی منڈی کے نواحی گاؤں میں کوٹ قاسم میں انتہائی ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر 2 اوباش لڑکوں نے رکشہ ڈرائیور کو رکشہ پہ نہ بٹھانے کی وجہ سے رنجش پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے۔ رکشہ ڈرائیور محمد زمان کے ساتھ ملزمان کی 1 دن قبل رکشہ میں خواتین کی وجہ سے نہ بٹھانے پر تکرار ہوئی تھی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ منٹھار کے نواحی گاؤں چیک نمبر 194 بھی تھانہ صدر صادق آباد کی حدود 75,000 کا مقروض محمد نواب غربت و افلاس کی بھیڑ چڑھ گیا۔ طاقت اور دولت کے نشے نے غریب محنت کش کی جان لے لی۔ مقتول کے ورثہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اسد علی 75,000 کا مقروض تھا اور سر 3 ماہ سے اسد علی کے پاس ملازمت کر رہا تھا۔ چند روز قبل محمد نواب کے گھر اسد کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ قرضے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ قرضہ کی رقم اب 1.5 لاکھ سے ہے، جبکہ لہٰذا آپ نواب کے بچوں کو اپنے پاس لے جائیں۔ نواب کو اس وقت چھوڑیں گے جب قرضہ ادا کرے گا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ شہداد کوٹ کے تھانہ بی سیکشن کی حدود میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قربان علی بروہی کو قتل کر دیا۔ شہداد کوٹ کے تھانہ بی سیکشن کی حدود میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 55 سالہ قربان علی بروہی کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد سول اسپتال شہداد کوٹ ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اٹک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 8 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اٹک خرد پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 8 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 3 پسٹل، 30 لیٹر شراب اور 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ CPO ملتان محبوب رشید میاں کی ہدایت پر پولیس لائنز ملتان میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ SP ہیڈ کوارٹرز احمد نواز شاہ نے جنرل پریڈ کا معائنہ کیا۔ DSP ہیڈ کوارٹر یوسف ہارون ان کے ہمراہ تھے۔ پریڈ میں ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک وارڈن، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس، لیڈی سٹاف اور گھڑ سوار دستوں نے SP ہیڈ کوارٹرز ملتان کو سلامی پیش کی۔ جہانیہ کے نواحی چک 140-10 میں کبڈی کا ایک شاندار میچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میچ کے مہمان خصوصی رہنما PTI چودھری خالد جاوید آرائیں تھے۔ کبڈی میچ بہاولپور اور جہانیہ کی کبڈی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ میچ میں دونوں ٹیموں کی جانب سے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا گیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ میچ کے انتظامات شاندار تھے، شائقین کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سندھ کے قدیمی روایت، تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سندھ کے بڑے دوسرے شہر حیدرآباد میں سندھ عوامی فورم کی جانب سے مچ کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہمارا یہ کچہری کا پروگرام ہے، یہ سندھ کے کلچر اور تہذیب کا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام کرانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے جو دور میں جو نوجوان نسل ہے ان کو اب اپنے کلچر کی طرف لے کر آئیں۔ سندھ کا جو کلچر ہے یہ پیار، محبت اور امن کا کلچر ہے۔ بس پیار محبت کا درس دینا ہے، چاہے کسی بھی فورم سے ہو، سب کو مل کے چلنا ہے اور یہی ہماری انسانیت اور مسلمانیت کا درس ہے۔ اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس کو اپنا کلچر چاہیے، اپنا مزاج چاہیے، تو یہ سارا
एक मैं समझता हूँ गुलदस्ता है जो हबीब साहब ने मारूफ मजहबी शख्सियत कारी ज़हूर अहमद चिश्ती के ख़त्म चेहलम की तकरीब कसीर तादाद में सादात और उलमा ने शिरकत की। पीर ऑफ गोलरा शरीफ ने खुसूसी दुआ की। पीर ऑफ गोलरा शरीफ पीर सैयद कुतुबुल हक गेलानी की ज़ेर सदारत गोजर खान की मारूफ मजहबी शख्सियत कारी ज़हूर अहमद हैदरी चिश्ती के ख़त्म चेहलम के पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पीर ऑफ गोलरा शरीफ ने इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर उलमा कराम ने कारी ज़हूर अहमद चिश्ती की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि मरहूम बुलंद पाया खतीब और अहले सुन्नत का सुरमाया थे। वापडा निजकारी के खिलाफ मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी वापडा मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे और हुकूमत वापडा निजकारी से बाज रहे। मुजाहिरीन ने हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने निजकारी का फैसला वापस ना लिया तो हम पूरे मुल्क में वापडा रिकवरी और कनेक्शन बंद करके इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।